السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نئی زندگی کے ساتھ آج پھر حاضر ہوں۔ آج جو ہمارا گفتگو کا عنوان ہے وہ ہمارے جو ملک میں اور پڑوسی ملک میں زیادہ تر جگہوں پہ جو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے وراثت، جس کے مسئلے سب سے زیادہ ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ وراثت پہ ماں باپ کے جانے کے بعد جو وراثت ہوتی ہے اس کے اوپر انسان کیا کیا کرتا ہے، انسان کتنا پشیمان ہے یہ خود نہیں جانتا۔ انسان ایک وراثت کے لیے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کھو دیتا ہے۔ کسی کا باپ چلا گیا، اس کے بہن بھائی، یا کسی کا میاں چلا گیا تو اس کی بیوی کے بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ، اسی طرح کسی کا کوئی بھی چلا جائے یا کسی کی بیوی چلی جائے تو چلو میاں ہوتا ہے، مگر پھر بھی اس کی بیوی کے خاندان والے وراثت کے چکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہماری بہن کو کیا ملا۔ یہ سارا معاشرہ جو ہے صرف ایک فگر کے چکر میں بھاگ رہا ہے۔ یہ سارا معاشرہ جو ہے بدن کی زندگی گزار رہا ہے اور بس کیا کر رہا ہے آپ دیکھ لیں۔ تو یہ اس معاشرے میں جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے، اس میں ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دیں جلدی سے کہ بھائی یہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا یہاں پر، چاہے وہ اس ملک میں ہو چاہے کسی ملک میں ہو، اگر انہوں نے کسی کا مال، چاہے وہ اپنے بہن بھائی کا چاہے رشتہ دار کا، کسی کا بھی وراثت میں سے ایک مال بھی کھا لیا تو وہ جیسے کسی نے اتنا بڑا گناہ کر دیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے تصور میں نہیں ہے۔ گناہ بزرگوار ہے، بڑا گناہ، گناہ کے بزرگ جو ہوتے ہیں نا، بڑے گناہ، ان میں وہ شمار ہوتا ہے۔ وہ کسی کا بھی مال ہو، اگر اس نے کھا لیا اور اس کو انصاف سے نہیں ادا کیا، اس کا انصاف نہیں کیا، یہ سمجھا کہ میرا ہی سب کچھ ہے، چاہے وہ یہ ایسا نہ ہو کہ میں امیر، ہم دو بھائی ہیں، اگر میں امیر ہوں وہ غریب ہے، یا وہ امیر ہے میں غریب ہوں، میں نے کہا سارا میں رکھ لیتا ہوں، مگر نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا، چاہے وہ جتنا بھی امیر ہو چاہے وہ جتنا بھی غریب ہو۔ اب میں اور میری بہن ہم دو ہی ہیں صرف، اگر میرا باپ کچھ وراثت چھوڑ کے گیا، میں بولوں میں غریب ہوں، میری بہن تو امیر ہے، میں اس کو نہ دوں، یہ نہیں ہوتا میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ وراثت جو ہوتی ہے برابر، جو اس کا حق ہے اس کو برابر کی تقسیم کر کے اس کو دے دیا جائے، ورنہ اس کو جب تک نہیں دو گے تو سمجھو تمہارے جسم میں جتنا لقمہ جا رہا ہے وہ سب حرام ہے، حرام۔ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، جو بھی تم رکھتے ہو، جو عبادت، تمہاری جتنی عبادتیں ہیں وہ سب کے سب ضائع ہو رہی ہیں، سمجھے آپ؟ گناہ عظیم، گناہ بزرگوار وہ آپ کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت ہو رہا ہے، یہ بہت عام ہے، بہت عام، جس کو کہتے ہیں نا، اس پہ لوگوں نے آج تک بات ہی نہیں کری، کوئی اس پہ کوئی اٹھ کے کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، اے خدا کے بندو، پاکستان میں جہاں دنیا میں رہنے والے ہو، وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر سب سے پہلے نا، جیسی اس ذمہ داری پہ اگر کوئی آ جائے، جیسے حج کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسی حج واجب زیادہ چلے جاتے ہیں، حج کر لو یار ورنہ گناہ ہو رہا ہے، یہ بھی بالکل ویسا ہی ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے یہ۔ حج اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کیا ہوگا؟ مسلمان کو یہ کہا کہ نا یہود کی موت مرے گا وہ، پھر بھی اہل کتاب ہے بھائی۔ مگر آپ سوچیں کہ آپ کسی کی وراثت میں سے کوئی چیز کھا کے چلے گئے، پھر آپ کا کیا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ کفر کی موت مر جائیں گے بھائی، کفر کی موت۔ آپ نے کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے، کسی کا نہیں، اپنا بہن بھائی کا، جو کہ صلہ رحمی میں سب سے پہلے ہے کہ صلہ رحمی کے اندر سب سے پہلے جو ہے، اگر آپ کا بہن بھائی کوئی غریب ہے تو آپ اس کی مدد کریں، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ اس کی مدد کریں۔ ایون آپ مسجد میں نہیں دے سکتے، اگر کوئی بولے نا یہ مسجد بن رہی ہے اس کے اندر 1000 روپے دے دو، اور آپ کا بھائی یا آپ کی بہن مستحق ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو چھوڑ کے مسجد میں دے دیں۔ خدا کہہ رہا نہیں مجھے مسجد میں اس پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے بہن بھائی کو دے دیں۔ تو وراثت کا تو یہ ہے کہ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، آپ یہ نہیں سوچ سکتے، اپنے پاس سے کوئی اپنا ایسا عذر نہ بنائیں، اپنی طرف سے کوئی ایسی جسٹیفیکیشن نہیں ڈالیں کہ نہیں یار وہ پیسے والا، اس کا پیسہ تو میں غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں، اس کا پیسہ تو میں مسجد میں دے دیتا ہوں۔ آپ اس کی کوئی ثوابدید آپ کو کچھ بھی نہیں ہے اس کی۔ ہمارے ملک میں بہت عام ہو رہا ہے، انسانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، ہمارے ملک میں کچھ کیا بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کچھ نہیں اتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اتنا گناہ کر رہے ہیں، عام سارے عام گناہ کر رہے ہیں، جس کو وہ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جس کو ان کی نظروں میں وہ گناہ ہے ہی نہیں۔ وہ سمجھتے نہیں یار یہ تو وہ سمجھتے ہیں جائز کام، بس میں صحیح کر رہا ہوں، کیونکہ ان کا اپنا عقل و فہم جو کہتی ہے نا، وہ کہتے ہیں میں صحیح کر نہیں بھائی، جو شریعت کہہ رہی ہے اس کے حساب سے چلنا ہے، میری عقل اور فہم کے حساب سے نہیں چلنا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے تو بس میں کر دوں۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟
آپ سوچیں کہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے جس کا مال لیا اس کو پہنچا دیں، آپ اس میں سے کوئی زکوٰۃ، کوئی خمس، کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتے، کوئی مطلب کسی کو کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس کوئی حق ہی نہیں ہے، جو اس کا حقدار ہے اس کو پہنچا دو۔ تو آپ یہ کام اگر چھوڑ کے اللہ کے کاموں میں لگ جائیں گے تو آپ سوچیں آپ کے کیسے اللہ کے کام پورے ہوں گے، آپ کی کیسی عبادتیں پوری ہوں گی۔ تو یہ ہمارے ملک میں ایک بہت عام مسائل ہیں، اور جو لوگ آج کل کر رہے ہیں بڑی خوش فہمی کے ساتھ، مگر وہی ہے کہ فرونیت ہمارے ملک میں اتنی چھائی ہوئی ہے کہ جو سامنے والا، فار ایگزامپل میں طاقتور ہوں تو میرے ساتھ لوگ ہیں، دوسرا بھائی کمزور ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اپنے گھر والے اس کے سامنے خلاف نہیں کھڑے ہوتے، کیونکہ وہ پتہ ہے بھائی اس دور کا وہی فرعون ہے، اس کے پاس طاقت ہے، وہ مجھے کھا جائے گا۔ اس کے خوف سے، خدا کے خوف سے نہیں ڈر رہے، بندے کے خوف سے ڈر رہے، اس کے خوف سے ڈر کے اس کے خلاف آواز نہیں کھڑی کرتے۔ پھر کہاں گیا امر بالمعروف؟ پھر کیسے آپ بولیں گے جو ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں؟ کہاں گئی امر بالمعروف والی بات؟ آپ کو کھڑے ہونا ہے بھائی، بولنا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ نہیں کریں گے تو کیسے پھر مطلب سلسلہ چلے گا؟ بہت ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو کوئی بالکل بھی نہیں سوچ رہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا عذاب ہے، اور یہ کرنے کے بعد لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، عمرے، زیارتیں سب کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ساری عمریں، زیارتیں، حج چھوڑ دیں، پہلے جس کا مال آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو پہلی فرصت میں، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، جو بھی ہو، اس کو دیے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کو دیے بغیر، جیسے نماز آپ پہ واجب ہے نا، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ایسے نماز کی اتنی پابندی سے لوگ پڑھتے ہیں، مگر ایسا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے سامنے کو ڈوب کے مر رہا ہو، نماز ہے آپ کی واجب، اور آپ نے دیکھا نماز قضا ہو رہی ہے، تو آپ نماز، خدا کہہ رہا ہے ترک کر دو نماز کو۔ اسی طرح یہ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کا مال، مطلب کسی کا وراثت کا پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو پہلے اس کو پہنچا دو، خدا کے عمل کو انجام دینے سے پہلے وہ کام دے دو، وہ افضل ہے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں بھائی کسی کا مال رکھ کے بیٹھے ہوئے؟ یہ کہاں کی صلہ رحمی ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا عدل ہے بھائی؟ پھر خدا سے فریاد کرتے ہو کہ ہمارے پر رحم کرو، کیسے رحم کرے گا خدا؟ آپ کسی پہ ظلم کریں اور خدا سے رحم کی اپیل رکھیں، یہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوگا ایسا، کسی جگہ بھی نہیں ہوگا بھائی دنیا میں۔ مطلب آپ سوچیں نا کیسا ہو سکتا ہے کہ خدا کے دربار میں تو ایسا ہوگا ہی نہیں کبھی بھی۔ تو میرے بھائی اپنی زندگی کو، روح کی زندگی جینے کے لیے سب سے بہترین حل یہ کہ اپنے جسم کو، یعنی اپنی روح کو پاک کر لو۔ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے جسم صاف ستھرے کپڑے پہن کے لوگوں کے سامنے مت جاؤ، اپنی روح کو پاک کر لو۔ یہ تو تم اپنی بدن کی زندگی اور معاشرے کی زندگی گزار رہے ہو، معاشرے میں ایک تم نے دبدبہ بنایا ہوا ہے، بدن کو آرام سے بڑے گھروں میں رکھا ہوا ہے، یہ تمہاری کوئی زندگی تھوڑی ہے۔ اگر تم نے روح کی زندگی، اپنی روح کو ناپاک کیا ہوا تو کیا تمہاری کیا عبادتیں، کیا روزے، کیا حج و کیا زیارت، اگر تمہاری روح نجس ہے، سمجھے؟ اور وہ میں کہتا ہوں سب سے بڑا صابر ہے، انما صابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ سب سے بڑا صابر ہے جس کے ساتھ یہ ظلم ہوئی اور وہ صبر کر کے بیٹھ جائے۔ خدا کہہ رہا ہے وہ اجر عظیم پائے گا، اجر عظیم، قیامت کے دن اجر عظیم پائے گا وہ۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اتنے بڑے، اس کو صبر کرنا ہے، اور اس نے صبر کیا ہے جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ اگر ظاہر سی بات ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جس پہ برداشت کر لیں، ورنہ تو لوگ مر جاتے ہیں۔ اگر جس نے صبر کر لیا، اس نے خدا پہ چھوڑ دیا یہ فیصلہ، تو سمجھو وہ اجر عظیم، اجر عظیم کا مستحق ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اس کو اجر عظیم ملے گا۔ اور جب قیامت کے دن دیکھیں گے تو یہ غش کھائیں گے، جنہوں نے مال کھایا ہوگا، یہ آگ کے گولوں میں جل رہے مر رہے ہوں گے، اس کو دیکھیں گے تو غش کھائیں گے، بولیں گے کیا مقام لے گیا یہ ہم سے اوپر۔ یہ دنیا تو چند دن کی ہے بھائی، آپ اپنے فگر کے چکر میں لگے رہیں گے، عدد کو برباد کرتے رہیں گے۔ یہ جو فگر ہے آپ کا مال ہے، اور عدد جو انسان ہے، انسانوں کو آپ برباد کر کے چلے گئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دنیا تو بہت آنن فانن ہے آج کل، تو انسان اس دور میں جو بیماری چل رہی ہے، اس دور میں تو لوگ بالکل موت کے منہ سے جا کے واپس آ رہے ہیں۔ کچھ کو اللہ ایسی زندگی دے رہا ہے، ابھی بھی تو سدھر جا، تجھے یہ خدا ایک چانس دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی تو سدھر جا، کہ تجھے میں نے ایک موقع دے دیا بس، اگر اس کے بعد بھی تو نے صلہ رحمی نہیں کری تو تیرے لیے کوئی دروازے نہیں کھلے۔ تو بندے خدا، میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس کے پاس جو وراثت کا مال ہے، جس کے پاس جو کسی کے پاس کسی کا بھی حق ہے، وہ فوراً پہنچا دے، کیونکہ سانس کا تو پتہ نہیں ہے کب اندر ہے اور کب باہر ہے۔ تو میں سب سے یہ کہوں گا میرے اللہ کے بندو، خدا کے بندے بن جاؤ، روح کی زندگی جیو، بدن کی زندگی اور معاشرے کی زندگی مت جیو۔ اپنے عدد جو آپ کے آس پاس ہے ان کی خدمت کرو، فگر کے چکر میں نہ رہو۔ یہ فگر تو آج ہے کل نہیں رہے گا۔ خدا آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، خدا ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق دے، الہی آمین۔ بحق محمد آل محمد، خدا ہم سب کو صحت و سلامتی دے۔ زندگی رہی تو آپ سے پھر بات ہوگی، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔